السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم سحر زینب۔ اچھا دیکھیے، ہماری رمیسہ کی جو کہانی تھی وہ کنٹینیو تھی، اور ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہم اسے بہت جلد ختم کر دیں کہانی کو، تو ہم اس لیے بس جلدی جلدی اپنی قسط آگے بڑھاتے ہیں۔ اور کل ہماری قسط نمبر 3 تھی اور آج قسط نمبر 4 ہے، اور یہ سچی بیتیاں ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ سچی بیتیاں ہیں، یہ کسی کے ساتھ ہوئی ہے، اور کیا کہتے ہیں، اس کو صرف فرضی نام ہم نے دیا ہے، ادروائز یہ سچی بیتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، رمیسہ کی کہانی آگے لے کے، رمیسہ کا نصیب۔ اچھا دیکھیں، رمیسہ ابھی اسی گہری سوچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نکاح کے وقت رخصتی کا جو ٹائم تھا وہ 6 مہینے کا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ 6 مہینے پہلے انہوں نے نکاح کرنے کا کہا، اور نکاح کے وقت جو ہے، نکاح کے بعد جو ہے 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا رخصتی کے لیے۔ اب رمیسہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ وقت کیسے گزرے گا۔ اب آنکھوں اور اس کی رنگت کا مسئلہ، جو علی سے جو اس کا نکاح ہوا تھا، جو اس کا شوہر بن چکا تھا، اس نے اٹکا دیا تھا، اور اس نے ایک بڑا یہ مسئلہ کھڑا کر دیا تھا کہ آنکھوں کا، لینسز کے کلر کا، ٹھیک ہے۔ تو فیملی، علی کی جو فیملی تو ویسے بھی راضی نہیں تھی، بہت مشکل سے علی کے زور لگانے پہ آئی تھی۔ خیر اب رمیسہ گھر پر رہنے لگی، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کی بچی کو ٹیچنگ چھوڑنا پڑے گی، تو رمیسہ گھر میں رہنے لگی۔ جون کے مہینے سے سلائی اور اسکول چھوڑ دیا تھا اس نے۔ رمیسہ کی والدہ نے ایک بات نوٹ کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ رمیسہ کی جو بڑی نند ہیں، جس کی پورے گھر پہ چلتی تھی، مطلب پورے گھر پہ حکمرانی چلتی تھی، وہ شادی شدہ تھیں، لیکن اپنے میکے کے گھر کے برابر والے گھر میں رہتی تھیں۔ ان کا نام لبنہ تھا۔ وہ رمیسہ کی والدہ کو اہمیت بالکل بھی نہیں دیتی تھی۔ ایک تو وہ نند تھی جو رمیسہ کے ساتھ اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور ایک یہ نند تھی جو بڑی نند تھی، لیکن ان کا نام لبنہ تھا۔ وہ رمیسہ کی والدہ کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ اب دیکھیے، لڑکی کی ماں کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتی، بلکہ ہر بات وہ رمیسہ سے کرتی تھیں، اور بس یہی بولتی تھی رمیسہ کو کہ تمہیں ہی آ کر گھر سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہ جو رمیسہ کا جس سے نکاح ہوا تھا اس کا نام علی تھا، اس کی پہلے سے 3 بھابیاں تھیں، اور علی کے 3 بھائی اور 4 بہنیں تھیں، جس میں سے 2 شادی شدہ بہنیں تھیں اور 2 غیر شادی شدہ بہنیں تھیں۔ رمیسہ علی کے فون پر بات کرنے، اور اپنی سب سے بڑی جو نند تھی، جو لیڈر آف دی ہوم بنی ہوئی تھی، جس کا نام لبنہ تھا، رمیسہ سب اپنی والدہ کو بتا رہی تھی۔ بہرحال اچانک رمیسہ کو ایک دن ٹائیفائڈ ہوا، اور رمیسہ کا جو ٹائیفائڈ ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور رمیسہ بیمار ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا رمیسہ کی والدہ سے کہ رمیسہ کو آپ آرام دیجیے، اور ٹینشن اور ڈپریشن سے دور رکھیے، پریشانیوں سے دور رکھیے۔ ٹائیفائڈ کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر نے دوائیوں کا کورس بتایا، جو کورس مطلب وہ ہو رہا تھا، اور رمیسہ کے جو ہے وہ دوا کی گرمی کی وجہ سے چہرے پر دانے نکلنے لگے، اور جو دانے تھے وہ بڑھے جا رہے تھے۔ لیکن ایک بات جو بہت اہم تھی وہ یہ تھی کہ منگنی سے نکاح، اور نکاح کے 1 مہینے تک علی کے گھر والوں نے رمیسہ کو اپنے گھر تک نہیں بلایا، اور ایک دن، اور وہ خود یعنی کہ رمیسہ کے جو سسرالی تھے، ان کی جو نندیں تھیں، وہ رمیسہ کے گھر پہ اچانک اور بغیر بتائے، بہت سے لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے نا، اچانک سے گھروں پہ جاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، تو وہ بہرحال رمیسہ کی جو سسرالی تھی وہ اچانک یہی کرتے تھے کہ رمیسہ کے گھر پہ اچانک سے آتے تھے، بن بلائے آتے تھے اور بغیر بتائے آتے تھے۔ تو ایک دن رمیسہ کی جو تائی کی بیٹی تھی وہ آئیں، اور انہوں نے رمیسہ کی امی سے بھی کہا کہ چچی جان آج ہم آئے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم بھی آج رمیسہ کے سسرال چلتے ہیں بغیر بتائے۔ تو رمیسہ کی جو والدہ تھیں وہ کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے، ان کو یہ آئیڈیا بہت پسند آتا ہے، اور رمیسہ کی والدہ اور والد، رمیسہ کے تائی کے بیٹے اور ان کی بچے وغیرہ، وہ رمیسہ کے ساتھ جو ہے وہ، مطلب رمیسہ کے ساتھ نہیں، رمیسہ کی فیملی جو ابو وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مطلب رمیسہ کے سسرال جاتے ہیں۔ وہ دروازے پہ جا کے رمیسہ کی جو تائی کی بیٹی ہوتی ہیں وہ فون کرتی ہیں کہ ہم دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، دروازہ مطلب بتاتی ہیں، اپ ٹو ڈیٹ کرتی ہیں کہ ہم آپ کے وہاں آئے ہوئے ہیں، دروازہ کھول دیں۔ رمیسہ کی جو سب سے بڑی نند ہوتی ہیں، جس کا نام لبنہ ہوتا ہے، وہ رمیسہ کی فیملی کیونکہ بغیر بتائے جاتی ہے، تو ان کے بغیر بتائے گھر جانے پہ وہ ایک دم سے آگ ببولا ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی رمیسہ کی فیملی اندر جاتی ہے، سب سے پہلے رمیسہ کی جو نند ہوتی ہیں، ان کا نام لبنہ ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ تم لوگوں کو تمیز نہیں ہے بغیر اطلاع دیے آئے ہو۔ اب دیکھیں، وہ خود تو رمیسہ کے گھر پہ 100 مرتبہ 36 مرتبہ آ چکی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، رمیسہ کی والدہ یا ان کی فیملی کوئی اعتراض نہیں کرتی، لیکن آج اگر رمیسہ کی فیملی جاتی ہے تو وہ بدتمیزی کرتی ہیں کہ تم لوگ بغیر اطلاع دیا آئے ہوئے کیوں ہو۔ اور پھر رمیسہ کی والدہ کو غصہ تو آتا ہے، لیکن رمیسہ کی والدہ کیا کہتے ہیں، اتنا کہتی ہیں نرم انداز سے کہ رشتہ لگنے سے نکاح کے بعد تک آپ لوگ ہی 36 دفعہ آئے، ہم نے ہمیشہ گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا، جبکہ آپ بھی بغیر بتائے آتے رہیں، لیکن ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا۔ بہرحال وہ بہت اچھے انداز سے اور نرمی سے اس بات کا جواب دیتی ہیں۔ بہرحال یہی سب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں،
علی اس وقت جاب پر ہوتا ہے اور رمیسہ کی امی اور رمیسہ کی تائی کی بیٹی اور جو فیملی ہوتی ہے انہوں نے محسوس کیا ہوتا ہے کہ علی کی جو بھابھیاں ہیں نا، جو مزید اور جو بھابھیاں ہوتی ہیں اس گھر میں، وہ بالکل نوکرانی بنی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری کام کری ہوتی ہیں اور نند کا حکم چل رہا ہوتا ہے، نند ہی سب پہ ہولڈنگ پوزیشن پہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔